بیٹی، ایک رات تو میرے دوست کے ساتھ گزار لے، اس بات کی خبر کسی کو نہ ہوگی مگر تیرے باپ کا قرضہ اتر جائے گا۔ ابا کی بات سن کر میرا دل تڑپ اٹھا تھا۔ میں حافظ ایک قرآن تھی اور وضو کر کے قرآن پڑھنے لگی تھی جب ابا نے مجھے اپنے پاس بلا لیا۔ ابا کے دوست نے میری 10 لاکھ قیمت لگائی اور میرا دل چیخا، کیا میں اپنی جان لے لوں؟ تبھی مجھے روتا دیکھ کر اچانک ایک آدمی نے 2 کروڑ لگایا تو سب خاموش ہو گئے۔ ابا نے مجھے اس کے پاس بھیج دیا۔ وہ گھر جا کر بولا، مجھے معلوم ہے تم حافظ قرآن ہو، پہلے قرآن پڑھ لو، میں نہا کر آتا ہوں۔ میں اونچی آواز میں قرآن پڑھنے لگی۔ کچھ دیر بعد وہ میرے قریب آیا تو میرا کلیجہ منہ کو آ گیا جب اس نے میرا نام فاطمہ ہے، میں حافظ قرآن لڑکی ہوں، میری ذات صرف میرے خاندان، میرے کمرے اور قرآن کی دستک تک محدود تھی۔ میرے ابا ہمیشہ کہتے تھے ایک مومنہ کی زینت اس کی حیا اور پاک دامنی میں ہے۔ میں نے اپنی خوبصورتی کو ہمیشہ ایک موٹی سیاہ چادر اور گہرے نقاب کے پیچھے چھپایا، کیونکہ اس دنیا میں میری عزت ہی میری سب سے قیمتی اثاثہ تھی۔ میری دنیا میں سب سے اہم لوگ میرے والد، میری ماں اور میرا بھائی حمزہ تھا، جو اگرچہ مجھ سے چھوٹا تھا مگر میرے لیے کسی محفوظ محافظ سے کم نہ تھا۔ اس دن بھی میری زندگی معمول کے مطابق تھی۔ میں مغرب سے پہلے محلے کے بچوں کو قرآن پڑھا کر لوٹ رہی تھی۔ میری نگاہیں زمین پر جمی تھیں اور میرے قدم تیزی سے گھر کی طرف بڑھ رہے تھے۔ جب میں بستی کے ایک سنسان راستے سے گزری تو میرے قدم خود بخود رک گئے۔ کسی نے میرا راستہ روک لیا تھا۔ میرے دل کی دھڑکنیں بے قابو ہو گئیں اور مجھے پورا محسوس ہو گیا کہ یہ کون ہو سکتا ہے۔ میں نے آنکھ اٹھائے بغیر ہی اپنے خوف کو پہچان لیا تھا۔ یہ وڈیر اسلم شاہ تھا، اسلم شاہ جس کی دولت نے اسے مغرور اور ظالم بنا دیا تھا۔ اس کی غلیظ سوچ اور ہوس بھری نگاہیں ہر عورت کے لیے خطرہ تھیں۔ میں نے اپنے جسم پر چادر کو مزید کس لیا اور خاموشی سے راستہ دینے کا اشارہ کیا۔ ارے حافظہ بی بی، اتنی جلدی کہاں جا رہی ہو؟ اسلم نے کٹھور اور بے شرم لہجے میں کہا، میں نے سنا ہے اس گاؤں میں تم سے زیادہ خوبصورت کوئی نہیں، مگر تم ہو کہ ہمیشہ یوں چھپ کر گزر جاتی ہو۔ میں نے دبی آواز میں ڈرتے ہوئے کہا، وڈیرے صاحب، خدا کے لیے میرا راستہ چھوڑ دیں، مجھے گھر جانے دیں، میں کوئی عام عورت نہیں، مجھے حیا سے رہنے دیں۔ حیا، وہ ایک کراہت آمیز ہنسا۔ حیا تو غریبوں کے نصیب میں ہوتی ہے جو طاقتور ہوتا ہے، وہ اپنی مرضی چلاتا ہے، اور تم میرا شوقن ہو، مجھے پسند ہو، جو چیز جتنی پردے میں ہو اسے اپنی ہی محنت سے حاصل کیا جائے۔ میرے آنسو آنکھوں سے بہہ نکلے اور میں نے پوری طاقت سے اپنی چادر کو اپنی گرفت میں رکھا تاکہ اس کی ناپاک نظر مجھ پر نہ پڑے۔ میرا پورا وجود اس ذلت سے کانپ رہا تھا۔ میرا ہاتھ چھوڑو، میں نے گڑ گڑا کر کہا، مگر میری آواز کانپ کر صرف ایک سسکی میں بدل گئی۔ اب تو اور مزہ آ رہا ہے، اسلم شاہ نے تکبر سے کہا، تمہارے یہ آنسو اور تمہارا یہ گھبراہٹ میری فتح ہے، تم میری ملکیت بن کر ہی رہو گی۔ میرے بھائی کی شکل میں آیا میرا بھائی حمزہ، جو مجھے دیر ہونے کی وجہ سے پریشان ہو کر ڈھونڈتا ہوا یہاں پہنچا تھا۔ جب حمزہ نے مجھے اسلم شاہ کے ناپاک چنگل میں دیکھا تو اس کی آنکھیں غیرت اور غصے سے سرخ ہو گئیں۔ وہ ایک غریب کا بیٹا تھا مگر اس کی غیرت بادشاہوں سے زیادہ تھی۔ تمہاری یہ ہمت، حمزہ چلایا، اس کی آواز میں وہ کڑک تھی جو اس نے کبھی نہیں دکھائی تھی۔ تمہاری جرت کیسے ہوئی میری بہن کو چھونے کی؟ حمزہ نے بغیر کچھ سوچے پوری طاقت سے اسلم شاہ کو دھکا دیا۔ اسلم شاہ زمین پر گرتا بچا۔ حمزہ نے پورا میرا ہاتھ چھڑا لیا اور اسلم شاہ کی طرف بڑھا۔ غصے میں پاگل ہو کر حمزہ نے اس کے قیمتی گریبان کو پکڑ لیا۔ ابھی بتاؤں گا کہ غریب کی بہن کی عزت کیا ہوتی ہے، حمزہ نے اسے زور سے جھنجھوڑتے ہوئے کہا۔ اسلم شاہ کے لیے یہ طاقت کا کھلا چیلنج تھا۔ گاؤں کے وڈیرے کا گریبان ایک عام نوجوان نے پکڑ لیا تھا۔ اسلم نے خود کو چھڑایا اور اپنے کپڑوں کو جھاڑا، مگر اس کے چہرے پر ہوس کی جگہ اب شدید انتقام کی آگ تھی۔ تمہاری یہ جرت، حمزہ، اسلم نے انتہائی دھیمے مگر خوفناک لہجے میں کہا، تم نے میرے گریبان پر ہاتھ ڈال کر اپنی بہن کی قیمت کروڑوں میں کر دی ہے۔ میں تمہاری اس حرکت کا ایسا بدلہ لوں گا کہ تم اور تمہارا خاندان ساری زندگی یاد رکھے گا۔ تمہاری بہن یہ حافظ قرآن لڑکی میرے لیے اب صرف معاملہ ہے اور میں اسے سرعام نیلام کر کے تمہاری ساری غیرت کو خاک میں ملا دوں گا۔ حمزہ نے مجھے پورا اپنے پیچھے کیا اور اسلم کو خبردار کیا۔
ہم وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے، مگر میرے دل میں ایک حقیقت گھر کر چکی تھی۔ اسلم شاہ نے یہ دھمکی ایک خفیہ منصوبے کی بنیاد تھی۔ میرے بھائی کے ہاتھ ڈالنے کی سزا اب میری عزت کی نیلامی کی شکل میں ملے گی۔ میرا پردہ، میری پاک دامنی سب خطرے میں تھا۔ رات میرے لیے بوجھل گزری۔ اسلم شاہ کی انتقامی دھمکی اور بھائی حمزہ کی پریشانی نے مجھے سونے نہیں دیا۔ مجھے علم تھا کہ اسلم شاہ صرف مجھے ہی نہیں بلکہ میرے پورے خاندان کو نشانہ بنائے گا۔ اسلم شاہ کو اپنے بڑے اور زاہل بھائی ناصر شاہ کی مکمل حمایت حاصل تھی، جو ہمیشہ اسلم کی ہر ظالمانہ حرکت میں اس کا دست و بازو بنتا تھا۔ ناصر بھی اسی طرح گاؤں کی لڑکیوں کو تنگ کرنے اور حقیر سمجھنے کا عادی تھا۔ ان دونوں کی مشترکہ طاقت نے گاؤں میں خوف کا ماحول بنا رکھا تھا۔ میرا بھائی ان کے سامنے کمزور چٹان تھا جو اب ٹوٹنے والا تھا۔ صبح ہوتے ہی اسلم شاہ نے اپنی طاقت کا غلط استعمال شروع کر دیا۔ ہمارا گھر جس چھوٹی گلی میں تھا، وہاں کی گٹر لائن راتوں رات بند کر دی گئی اور ہمارے علاقے میں پانی کی سپلائی بھی اچانک روک دی گئی۔ یہ بظاہر عام مشکلات تھیں، مگر ان کا مقصد ہمیں احساس کمتری اور دباؤ میں لانا تھا۔ میرے والد مولوی صاحب نے جا کر گاؤں کے چودھری سے بات کی، مگر سب نے معذرت کر لی۔ مولوی صاحب، اسلم شاہ سے ٹکر لینے کی ہمت ہم میں نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں وہ کتنا بااثر ہے۔ یہ سب ہتھ کنڈے ناکافی تھے۔ اسلم شاہ کے لیے وہ اپنا اصل وار کرنا چاہتا تھا۔ ٹھیک اگلے دن ایک خوفناک خبر میرے کانوں میں پڑی۔ حمزہ کو پولیس نے گرفتار کر لیا تھا۔ میرے والد دوڑتے ہوئے گھر آئے۔ ان کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا۔ فاطمہ حمزہ کو تھانے لے گئے ہیں۔ اسلم شاہ نے اس پر جھوٹا الزام لگوایا ہے کہ حمزہ نے اسے جان سے مارنے کی دھمکی دی اور اس کی زمینوں پر زبردستی قبضہ کرنے کی کوشش کی۔ میں اور میری والدہ دونوں سکتے میں آ گئے۔ یہ سراسر جھوٹ تھا۔ حمزہ تو صرف میری عزت کا۔ میرے والد نے فوراً اپنے چند جانے والے وکیلوں سے بات کی، لیکن ہر طرف سے ٹھنڈا جواب ملا۔ کوئی بھی وڈیرے اسلم شاہ کے خلاف عدالت میں کھڑا ہونے کو تیار نہ تھا۔ وہ بااثر تھا، اس کے پاس پیسہ تھا اور اس کے جھوٹے گواہ ہر وقت تیار رہتے تھے۔ حمزہ کو پہلی رات تھانے میں ہی گزارنی پڑی۔ میرے والد کی بے بسی دیکھنے والی تھی۔ وہ حمزہ کی رہائی کے لیے ہر دروازہ کھٹکھٹا رہے تھے، لیکن ہر جگہ سے ناکامی اور مایوسی ہی ملی۔ اسلم شاہ نے پولیس اور عدلیہ دونوں جگہ اپنا اثر و رسوخ استعمال کیا تھا۔ ہمیں معلوم تھا کہ اگر حمزہ زیادہ دیر تھانے میں رہا تو اس کی زندگی خطرے میں پڑ جائے گی یا اس پر تشدد کیا جائے گا۔ 2 دن کے بعد ایک شام اسلم شاہ کا ایک پرانا نوکر ہمارے گھر آیا۔ وہ میرے والد کو ایک پیغام دینا چاہتا تھا۔ نوکر نے ڈرتے ڈرتے کہا، مولوی صاحب، اسلم شاہ نے پیغام بھیجا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ اس معاملے کو صلح سے ختم کرنا چاہتے ہیں۔ میرے والد کی آنکھوں میں امید کی ایک کرن جاگی۔ صلح سے کیا مطلب ہے اس کا؟ وہ حمزہ کو چھوڑ دے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ کل رات حویلی کے خفیہ دیوان خانے میں گاؤں کے چند بڑے لوگ اور وہ خود بیٹھیں گے۔ یہ صلح کی محفل ہوگی۔ اگر آپ اس میں شامل ہو جائیں تو وہ حمزہ پر سے کیس واپس لے لیں گے۔ نوکر نے جھک کر یہ بات کہی۔ ٹھیک ہے، میں جاؤں گا، والد نے فوراً کہا، لیکن نوکر کا چہرہ ابھی بھی پریشان تھا۔ وڈیرے صاحب کی ایک شرط بھی ہے۔ کیسی شرط؟ والد نے بے چینی سے پوچھا۔ وہ کہتے ہیں کہ اس صلح کو مضبوط کرنے کے لیے آپ کو اپنی بیٹی فاطمہ بی بی کو بھی اس محفل میں لانا ہوگا تاکہ تمام گاؤں والوں کو پتہ چلے کہ آپ نے ان کے غصے اور دعوے کو قبول کر لیا ہے۔ یہ رسمی شرط ہے۔ یہ سن کر میرے والد کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ یہ کیسی صلح تھی جس میں ایک باپردہ لڑکی کو بہت سے اجنبی مردوں کی محفل میں لے جانے کا مطالبہ کیا جا رہا تھا؟ یہ بے غیرتی کا مطالبہ تھا۔ میرے والد نے سختی سے انکار کر دیا۔ یہ ناممکن ہے۔ میری بیٹی حافظ قرآن ہے۔ میں اسے ایسی محفل میں نہیں بھیج سکتا جہاں اجنبی مرد ہوں۔ تو پھر حمزہ کو بھول جائے، نوکر نے کندھے اچکا کر کہا۔ وڈیرے صاحب کا کہنا ہے کہ وہ حمزہ کو جھوٹے کیس میں اتنا لمبا کھینچیں گے کہ وہ جیل میں ہی سڑ جائے گا۔ نوکر چلا گیا اور میرے گھر میں طوفان برپا ہو گیا۔ میرے والد اور والدہ آپس میں بات کر رہے تھے۔ دونوں کی آنکھوں میں بے بسی تھی۔ میں بھی یہ سب سن رہی تھی۔ مجھے اندازہ ہو چکا تھا کہ یہ صلح کی محفل نہیں بلکہ ایک گھنونی سازش ہے۔ یہ اسلم شاہ کی انتقام لینے کی دوسری چال تھی اور وہ مجھ سے میری عزت کا بدلہ لینا چاہتا تھا۔
مجھے وہاں بلا کر وہ یقیناً میری تذلیل کرے گا یا کوئی اور ظالمانہ مطالبہ کرے گا۔ میرا دل ڈوب رہا تھا، مگر میرا بھائی حمزہ جس نے میری خاطر اپنی جان خطرے میں ڈالی تھی، اس کی تصویر میری آنکھوں کے سامنے تھی۔ اس رات میرے والد نے کئی بار کروٹیں بدلیں، بالآخر وہ میرے کمرے میں آئے۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ فاطمہ بیٹی، ان کی آواز رندی ہوئی تھی، میں تمہیں ان ظالموں کے سامنے نہیں لے جانا چاہتا، مگر حمزہ ہمارا بیٹا، اس کی زندگی خطرے میں ہے۔ اگر ہم نے ان کی بات نہ مانی تو حمزہ پر مزید تشدد ہوگا یا وہ ہمیشہ کے لیے جیل میں رہ جائے گا۔ میں نے اپنے والد کی طرف دیکھا۔ ان کا چہرہ اج اور محبت سے بھرا ہوا تھا۔ میں ان کی بے بسی کو محسوس کر سکتی تھی۔ میں نے آہستگی سے کہا، والد صاحب، میں جانتی ہوں یہ ایک چال ہے۔ اسلم شاہ صرف مجھے ذلیل کرنا چاہتا ہے۔ میں نے اپنا نقاب درست کیا اور دل میں مضبوطی پیدا کرتے ہوئے کہا، اگر میری عزت پر قربانی دینے سے حمزہ کی جان بچتی ہے تو میں تیار ہوں، آپ فکر نہ کریں۔ میرا ایمان میرے ساتھ ہے۔ میں اس محفل میں جاؤں گی، لیکن صرف حمزہ کی رہائی کی شرط پر۔ میرے والد نے بھاری دل سے میری بات مان لی۔ ہم بے بس تھے۔ ہمارا راستہ قانون یا انصاف نے نہیں بلکہ ایک ظالم وڈیرے کی مرضی نے طے کر دیا تھا۔ اگلے دن میں ایک باپردہ، حافظ قرآن لڑکی ایک خفیہ محفل میں جانے کے لیے تیار تھی جہاں میری عزت کی نیلامی کا میدان سجنے والا تھا۔ میرے والد کا ہاتھ میرے بازو پر تھا لیکن وہ کانپ رہا تھا۔ ان کی آنکھوں میں جلت اور بے بسی کا گہرا سمندر تھا اور میرے دل میں خوف ایک آہنی پنجہ بن چکا تھا۔ ہم اس رات وڈیرے اسلم شاہ کی حویلی کے اس خفیہ دیوان خانے کی طرف جا رہے تھے جہاں یہ صلح کا ڈھونگ رچایا گیا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ میں صرف ایک مال کی حیثیت سے وہاں جا رہی ہوں جس کی قیمت میرے بھائی کی آزادی سے لگائی جائے گی۔ جیسے ہی ہم نے بھاری لکڑی کا دروازہ کھولا، میرے دل کی دھڑکنیں بند ہونے لگیں۔ اندر ایک بڑا تاریخی کمرہ تھا جہاں صرف مٹی کے تیل کے دیے جل رہے تھے، جس سے ماحول مزید رونق اور پراسرار لگ رہا تھا۔ کمرے میں گاؤں کے طاقتور مگر بد کردار مرد بیٹھے تھے جن کی آنکھوں میں میرے لیے کوئی عزت یا ہمدردی نہیں تھی۔ وہ سب خاموشی اور بے صبری سے ہمارا انتظار کر رہے تھے۔ اسلم شاہ اپنے بھائی ناصر شاہ کے ساتھ ایک اونچی مسند پر بیٹھا تھا۔ اس کے چہرے پر کامیابی اور مکاری کی ہنسی تھی۔ جیسے ہی ہم اندر داخل ہوئے، ان سب کی ہونس بھری نگاہیں میری نقاب اور چادر کو چیرنے لگیں۔ یہ نگاہیں میری حیا کو مجروح کر رہی تھیں اور مجھے محسوس ہوا جیسے میں آگ کے درمیان چل رہی ہوں۔ میں نے اپنی چادر کو مزید مضبوطی سے پکڑ لیا۔ میرے والد آگے بڑھے، ان کی آواز میں لرزش تھی۔ ہم آپ کی شرط پوری کرنے آئے ہیں۔ یہ صلح کی محفل ہے۔ ہمارا بیٹا حمزہ کہاں ہے؟ اسے آزاد کر دیجیے۔ اسلم شاہ نے ایک شیطانی قہقہہ لگایا۔ مولوی صاحب، اتنی جلدی کیا ہے؟ پہلے ہمارا انتقام تو مکمل ہو جائے۔ آپ کے بیٹے نے ہماری عزت پر ہاتھ ڈالا تھا اور اب آپ کو اس کا بدلہ دینا پڑے گا۔ وہ اپنی مسند سے اٹھا اور میری طرف اشارہ کیا۔ آپ نے کہا تھا کہ اگر میں آؤں گی تو حمزہ آزاد ہو جائے گا۔ میں نے پہلی بار آواز نکالی جو نقاب کے پیچھے بھی ڈری ہوئی تھی۔ اسلم شاہ نے حقارت سے جواب دیا، حمزہ آزاد ہو جائے گا، لیکن پہلے معافی کی قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ میں نے تم لوگوں کو یہاں صلح کے لیے نہیں بلکہ تمہارے غرور کو توڑنے کے لیے بلایا ہے۔ یہ لڑکی اب میری ملکیت ہوگی، یہی تمہارے خاندان کے بدلے کی قیمت ہے۔ یہ انتہائی ظلم میرے لیے ناقابل برداشت تھا۔ میری روح کانپ اٹھی۔ یہ ایک نئی چال تھی۔ صلح کا جھوٹ اور ملکیت کا دعویٰ، یہ ظلم ہے میرے والدی۔ چیخ پڑے، یہ کیسی رسم ہے؟ ہم اپنی بیٹی نہیں دے سکتے۔ یہ انصاف نہیں، انصاف۔ اسلم نے اپنے بھائی ناصر شاہ کی طرف دیکھ کر مسکرایا۔ یہ ہماری روایت ہے اور اس روایت کا سب سے اہم حصہ۔ پھر ایک ایسا خوفناک لمحہ آیا جس نے میری پوری زندگی بدل دی۔ اسلم شاہ تیزی سے میرے قریب آیا اور ایک جھٹکے میں میری سیاہ چادر اور نقاب کھینچ کر اتار دیا۔ مجھے لگا جیسے میرے جسم سے میری روح نکل گئی ہو۔ میری خوبصورتی جو میں نے پردے میں چھپا رکھی تھی اب ان اجنبی ہونس بھری نگاہوں کے سامنے تھی۔ مجھے لگا جیسے میرے وجود کے ٹکڑے ہو گئے ہوں۔ اسلم شاہ نے میرا نقاب زمین پر پھینک دیا اور زور سے اعلان کیا، یہ ہے وہ حسن جس پر ایک فقیر کے بیٹے کو غرور تھا، اب اس کی بولی لگائی جائے گی۔ کمرے میں موجود تمام مردوں کی نگاہیں میری طرف چمک گئیں۔ ان کی آنکھوں میں بے حیائی اور شیطانی چمک تھی۔ میں سر جھکا کر کھڑی ہو گئی۔
مجھے لگا جیسے میری دنیا ختم ہو گئی ہو۔ میرے والد چیخ مار کر نیچے بیٹھ گئے۔ ان کی آنکھیں حیرت اور دھک سے پھٹی ہوئی تھیں، اس سے پہلے کہ تم اسے کوئی جھاتی چیز سمجھو۔ اسلم شاہ نے ایک اور سازشی موڑ لیتے ہوئے کہا، ہم یہ طے کریں گے کہ اس لڑکی کی معاشی حیثیت کیا ہے۔ یہ میرا خونی بدلہ بھی ہے اور ایک کاروباری سودا بھی۔ جو اس کی سب سے زیادہ قیمت لگائے گا وہی اس کا مالک بنے گا۔ یہ اعلان سن کر میں ہلکان ہو گئی۔ یہ صرف ذلت نہیں تھی، یہ تو سر عام نیلامی تھی۔ میری عزت کی قیمت لگائی جا رہی تھی۔ اسلم کی یہ حرکت دراصل میرے بھائی سے لیا گیا خون کا بدلہ تھا، جہاں میری عزت کی قیمت لگائی جا رہی تھی۔ ایک بڑی عمر کے شخص نے، جو علاقے کا ایک امیر ترین زمیندار تھا، پہلی 10 لاکھ، یہ 10 لاکھ میرے کانوں میں جہنم کی گونج کی طرح گونجا۔ اس نے میری قیمت ایک بے جان چیز سے بھی کم لگائی تھی۔ میں نے اپنے خدا سے التجا کی، میں نے بے اختیار مرنے کی دعا کی۔ میرے ذہن میں میرے بھائی حمزہ کی صورت آئی اور میں نے سوچا کہ کیا میری موت میرے خاندان کو اس ظلم سے بچا پائے گی۔ ناصر شاہ نے جوش میں آ کر آواز لگائی، کوئی ہے جو یہ بولی بڑھائے؟ یہ صرف حسن نہیں، یہ حافظ ایک قرآن کا علم ہے، اس کی قدر و قیمت لگاؤ۔ ناصر اس بولی کو مزید سنسنی خیز بنا رہا تھا تاکہ اسلم شاہ کی انا کو تسکین ملے۔ بولی لگانے کا یہ سلسلہ جاری رہا اور میرے گرد موجود ہر شخص ایک وحشی کی طرح مجھ پر نظریں جمائے تھا۔ ان سب کے لیے میں ایک اشیاء سے زیادہ کچھ نہیں تھی، جیسے وہ پیسہ پھینک کر حاصل کرنا چاہتے تھے۔ میرے والد بے بسی سے رو رہے تھے اور میں وہاں ایک بے جان مجسمہ کی طرح کھڑی تھی۔ میرا وجود انتقام اور حوث کے سامنے کمزور پڑ چکا تھا۔ میں نے صرف اپنے ایمان کی ڈور کو تھاما ہوا تھا اور دل ہی دل میں اللہ کی پناہ مانگ رہی تھی کہ وہ مجھے اس عذاب سے نجات دلائے، خواہ موت کیوں نہ ہو۔ یہ سب ایک گھنونی رسم تھی، ایک سماجی ظلم جس میں طاقتور لوگ اپنی حوث اور انتقام کو دیوایات کا نام دے کر پورا کرتے ہیں۔ میرا بھائی اس ظلم کا شکار تھا اور اب میں اس کی قیمت بن چکی تھی۔ ہر بڑھتی ہوئی بولی میرے دل پر ایک تیز دھار خنجر کی طرح لگ رہی تھی۔ اس لمحے میں نے اپنے حافظ ہونے پر فخر محسوس کیا، کیونکہ میرا رب ہی اب میرا واحد سہارا تھا۔ تبھی جب بولی ایک خاص حد کو چھو چکی تھی اور محفل میں ہنگامہ زوروں پر تھا، باہر سے ایک زوردار آواز آئی اور دروازہ ٹوٹنے کی آواز کے ساتھ ہی ایک غیر متوقع تیز قدموں کے ساتھ کوئی اندر داخل ہوا۔ میرے کانوں میں اس امیر زمیندار کی آواز گونج رہی تھی جس نے میری قیمت 10 لاکھ لگائی تھی۔ میں نے آنکھیں بند کر لی تھیں۔ مجھے یقین تھا کہ اب میری قسمت میں صرف ذلت اور اسیری ہی لکھی ہے۔ میرے والد کی سسکیاں کمرے میں سنائی دے رہی تھیں، مگر کوئی انہیں تسلی دینے والا نہیں تھا۔ میرے گرد موجود ہر شخص خوف اور بے رحمی کی مہر لیے بیٹھا تھا۔ بولی ابھی بھی جاری تھی، چھوٹے موٹے اضافے ہو رہے تھے اور میری بے بسی کا تماشا اپنے عروج پر تھا۔ میں نے دعا کی کہ کاش زمین پھٹ جائے اور میں اس میں سما جاؤں۔ اسی لمحے ایک زوردار آواز کے ساتھ دیوان خانے کا بھاری دروازہ ٹوٹ کر اندر گرا۔ محفل میں اچانک سناٹا چھا گیا۔ میں نے سہم کر آنکھیں کھولیں تو دروازے کی جگہ ایک لمبا، صاف ستھرا اور پروقار شخص کھڑا تھا۔ اس کے لباس سے، اس کے انداز سے عمارت ٹپک رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں غصہ تھا، مگر اس کا چہرہ اپنے بھائیوں کی طرح اجڑ اور زیادہ نہیں تھا۔ یہ عمر فاروق شاہ تھا، جو اسلم شاہ کا چھوٹا بھائی تھا، مگر جس کی تعلیم و تربیت باہر کی دنیا میں ہوئی تھی اور وہ اپنے بھائیوں کے ظالمانہ کردار کے بالکل برعکس تھا۔ اسلم شاہ اپنی مسند سے غصے میں اٹھ کھڑا ہوا۔ عمر، تمہاری ہمت کیسے ہوئی یوں دروازہ توڑ کر اندر آنے کی؟ تم کون ہوتے ہو؟ ہماری محفل خراب کرنے والے؟ عمر فاروق شاہ نے اسلم شاہ کو حقارت بھری نگاہوں سے دیکھا، جیسے وہ اسے کوئی کیڑا سمجھ رہا ہو۔ اس نے میرے وجود کو ایک لمحے کے لیے دیکھا اور پھر اس کی نگاہیں محفل میں موجود باقی مردوں پر پڑی جو اسے گھور رہے تھے۔ مجھے تمہاری اس گندی محفل میں کوئی دلچسپی نہیں، عمر فاروق نے ٹھنڈی اور گہری آواز میں کہا۔ میں یہاں تمہارے معاملوں کو ختم کرنے آیا ہوں۔ پھر اس نے اسلم شاہ کو نظر انداز کرتے ہوئے بلند آواز میں محفل میں موجود تمام لوگوں کو مخاطب کیا۔ میں اس سودے کی آخری بولی لگاتا ہوں۔ میں اس لڑکی کی قیمت 10 لاکھ یا 50 لاکھ نہیں لگاؤں گا۔ میرے دل کی دھڑکن ایک لمحے کے لیے رک گئی۔ یہ شخص کیا کہہ رہا تھا؟ کیا یہ بھی اسی طرح مجھ پر ملکیت جمانا چاہتا تھا؟ 2 کروڑ عمر فاروق نے اعلان کیا
اور یہ آواز دیوان خانے کی ہر دیوار سے ٹکرا کر واپس آئی۔ میں 2 کروڑ دیتا ہوں اور یہ لڑکی اب میری ملکیت ہے۔ پوری محفل پر گہرا سناٹا چھا گیا۔ 2 کروڑ، یہ وہ قیمت تھی جو اس علاقے میں کسی زمین یا بڑی جائیداد کی بھی نہیں لگتی تھی۔ اسلم شاہ کی آنکھوں میں حیرت اور لالچ کا تصادم ہو رہا تھا۔ اس کا سارا انتقامی منصوبہ ایک ہی جھٹکے میں ٹوٹ گیا تھا۔ اگرچہ وہ حسرت میں تھا، مگر 2 کروڑ کی بڑی رقم اسے خاموش کرنے کے لیے کافی تھی۔ یہ کیا مذاق ہے عمر؟ اسلم شاہ نے لڑکھڑاتی آواز میں کہا۔ کوئی مذاق نہیں عمر، فاروق نے سختی سے کہا۔ اس نے اپنے ساتھ آئے ہوئے محافظوں کو اشارہ کیا اور انہوں نے نقدی سے بھرے ہوئے بڑے بیگ لا کر زمین پر پھینک دیے۔ یہ لو، تمہارا بدلہ اور تمہارا پیسہ۔ اب اس لڑکی پر تمہاری کوئی ملکیت نہیں رہی، اسے جانے دو۔ اسلم شاہ نے پیسوں کی طرف دیکھا۔ اس کا لالچ اس کی انا پر غالب آ گیا۔ اس نے کچھ دیر پس و پیش کیا، مگر اتنی بڑی رقم کو ٹھکرانا اس کے لیے ناممکن تھا۔ اس نے ہار مان لی۔ ٹھیک ہے، یہ سودا تمہارا ہوا عمر، مگر یاد رکھنا تم نے دشمنی خرید لی ہے۔ عمر فاروق نے اسلم شاہ کی دھمکی کو نظر انداز کرتے ہوئے میری طرف قدم بڑھایا۔ میں اب بھی بے ہوش حرکت کھڑی تھی۔ وہ میرے قریب آیا۔ اس کا لمبا قد اور اس کی باوقار موجودگی مجھے حیرت زدہ کر رہی تھی۔ اس نے بغیر کسی چھونے یا زبردستی کے صرف ایک اشارہ کیا اور کہا، آؤ نا، چلو۔ میں اس کے اشارے پر بے اختیار چل پڑی۔ میرے والد جو اب تک سکتے میں تھے اٹھ کر میری طرف بڑھے، مگر عمر فاروق کے محافظوں نے انہیں روک دیا۔ میں نے جاتے جاتے اپنے والد کی بے بسی بھری نظروں کو دیکھا اور مزید ٹوٹ گئی۔ میرا مالک بدل چکا تھا، مگر میں اب بھی ایک مال تھی۔ عمر فاروق نے مجھے تیزی سے حویلی کے باہر کھڑی اپنی سیاہ لگژری گاڑی میں بٹھایا۔ باہر کے محافظ تیزی سے گاڑی کا دروازہ بند کر چکے تھے۔ عمر فاروق خود ڈرائیونگ سیٹ کی بجائے میرے برابر میں آ بیٹھا۔ گاڑی نے ایک جھٹکے میں حویلی کو پیچھے چھوڑا اور شہر کی طرف تیز رفتاری سے بڑھنے لگی۔ مجھے اپنی اچانک نجات پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں اسلم شاہ کے جنگل سے نکلی تھی، مگر اب ایک نئے پراسرار مالک کے ساتھ تھی جو میرے بھائی کا ہی تھا۔ یہ ٹوسٹ میرے لیے ناقابل فہم تھا۔ میرا سارا خوف جو اندر دبا ہوا تھا اب آنسوؤں کی شکل میں بہہ نکلا۔ میرے ہونٹ کانپ رہے تھے۔ بے بسی اور خوف کی اس شدت میں نے بے اختیار اپنے حافظ قرآن ہونے کا سہارا لیا۔ میرے ہونٹوں سے سورۃ الرحمن کی تلاوت جاری ہو گئی۔ میری آواز سسکیوں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ میں تلاوت کرتی رہی۔ میرے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ میں نے ایک لمحے کے لیے بھی اس طرف نہیں دیکھا کہ میرے برابر میں کون بیٹھا ہے۔ میں صرف اللہ کے کلام میں سکون تلاش کر رہی تھی۔ جب میں نے تلاوت کا ایک حصہ مکمل کیا تو میری نظر اچانک عمر فاروق پر پڑی۔ وہ گاڑی چلاتے ہوئے ایک بھی لفظ بولے بغیر میری تلاوت سن رہا تھا۔ اس کا چہرہ تاثرات سے خالی تھا، جیسے اس کی ساری رونق اور غرور ختم ہو چکا تھا۔ وہ میرے خوف اور میری قہرانی آواز کو سن کر بالکل پتھر کا مجسمہ بنا ہوا تھا۔ مجھے لگا جیسے میری تلاوت نے اسے اندر سے ہلا کر رکھ دیا ہے۔ میری آنکھوں میں سورۃ الرحمن کی آیات اور عمر فاروق شاہ کا پتھر جیسا چہرہ، ان دونوں کا تصادم میری تمام حواس پر چھایا ہوا تھا۔ جب وہ گاڑی روکی تو میں نے دیکھا کہ ہم ایک شہر سے بہت دور ایک وسیع اور عریض جدید طریقے کے بنگلے کے سامنے کھڑے تھے۔ یہ بنگلہ اس علاقے کی حویلیوں سے بہت مختلف تھا، خاموش، سرد اور ویران۔ عمر فاروق نے خاموشی سے مجھے گاڑی سے باہر آنے کا اشارہ کیا۔ میں اس کے پیچھے چلی۔ یہ بنگلہ باہر سے جتنا شاندار تھا، اندر سے اتنا ہی خاموش اور بے روح تھا۔ مجھے خوبصورت، روشن اور ہوادار کمرے میں لے جایا گیا۔ کمرے میں ہر طرف کی آسائشیں موجود تھیں، مگر میرے دل میں یہ احساس گہرا ہو رہا تھا کہ میں ایک نئی سنہری قید خانے میں آ گئی ہوں۔ مجھے بٹھانے کے بعد عمر فاروق کی ایک خادمہ میرے پاس آئی، جو کوئی غیر ملکی لگ رہی تھی۔ اس نے مسکرا کر میرا خیر مقدم کیا اور کہا کہ وہ میرا خیال رکھے گی۔ اس کا نام شاید مرسیڈیز جانس تھا۔ میں نے اس سے پانی پیا اور پھر اپنے کپڑے اور نقاب درست کر کے کمرے کے کونے میں بیٹھ گئی، کیونکہ مجھے ہر شخص سے پردہ کرنا تھا۔ ساری رات میں سو نہ سکی۔ میرے ذہن میں حمزہ، میرے والد اور اسلم شاہ کی انتقامی دھمکیوں کا شور تھا۔ جب صبح ہلکی روشنی پھیلی تو میں نے فجر کی نماز ادا کی اور جائے نماز پر بیٹھی رہی۔ میں اب مکمل طور پر عمر فاروق شاہ کی ملکیت تھی اور مجھے یہ رشتہ قبول کرنا ہی تھا۔ میرا ایمان مجھے حوصلہ دے رہا تھا
کہ خدا نے مجھے ایک ظالم کے ہاتھ سے چھڑایا ہے تو وہ آگے بھی میری مدد کرے گا۔ دن چڑھتے ہی میں نے ہمت جمع کی اور فیصلہ کیا کہ مجھے اس پراسرار مالک سے بات کرنی چاہیے۔ میں نے خادمہ کے ذریعے پیغام بھیجا کہ میں عمر فاروق شاہ سے ملاقات کرنا چاہتی ہوں۔ کچھ دیر بعد مجھے اس کے دفتر نما کمرے میں بلایا گیا۔ میں مکمل پردے میں اس کے سامنے کھڑی تھی، جبکہ وہ ایک بڑی میز کے پیچھے بیٹھا کوئی فائل دیکھ رہا تھا۔ اس نے فائل سے نظریں اٹھائے بغیر مجھے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ آپ نے مجھے یہاں کیوں بلایا ہے فاطمہ؟ اس نے پوچھا۔ اس کی آواز سرد اور کاروباری تھی۔ اس میں وہ جذباتی تاثر بالکل نہیں تھا جو رات میری تلاوت سنتے وقت اس کے چہرے پر آیا تھا۔ میری آواز میں ابھی بھی لرزش تھی۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ آپ نے مجھے اس وحشت سے نکالا، لیکن میری ایک بات سمجھ نہیں آئی۔ آپ اسلم شاہ کے بھائی ہیں۔ آپ نے یہ 2 کروڑ کی بولی کیوں لگائی؟ کیا آپ بھی؟ میں اپنا جملہ پورا نہ کر سکی، مگر عمر فاروق نے میری بات سمجھ لی تھی۔ اس نے فائل بند کی اور اپنی کرسی کے پیچھے ٹیک لگا کر مجھے دیکھا۔ اس کی نگاہیں تجسس اور بے حوصلہ کا مرکب تھیں۔ میں تمہاری طرح جانتا ہوں کہ میرے بھائی کس طرح ظالم اور بدعنوان ہیں۔ ان کی پوری جاگیر لڑکیوں کو تنگ کرنے اور غریبوں پر ظلم کرنے سے بنی ہے۔ میں اس خاندان کی اندھی وراثت کو قبول کرنے کے لیے امریکہ سے واپس نہیں آیا۔ تو پھر میں نے آہستہ سے کہا، آپ کا مقصد کیا ہے؟ میرا مقصد تمہیں تحفظ دینا ہے اور دوسرا اپنے بھائیوں کے ظلم کا خاتمہ کرنا ہے۔ اس نے سادہ اور حکیمانہ انداز میں جواب دیا، تمہیں میرے بھائیوں سے تحفظ چاہیے تھا، اب تم یہاں محفوظ ہو۔ میں نے تمہیں اس لیے خریدا ہے تاکہ اسلم شاہ تم پر کسی قسم کا انتقامی حملہ نہ کر سکے اور نہ ہی تمہیں ذلیل کر سکے۔ اس کا جواب میرے دل کو تھوڑا سکون تو دیتا تھا، کیونکہ وہ کم از کم نیک نیتی کا اظہار کر رہا تھا، مگر اس کا روکھا سرد اور حکیمانہ انداز مجھے ڈراتا تھا۔ وہ مجھ سے بات تو کر رہا تھا، مگر اس میں ہمدردی کا کوئی شائبہ نہیں تھا، جیسے میں کوئی قیمتی دستاویز ہوں جسے وہ صرف اپنے مقصد کے لیے محفوظ کر رہا ہو۔ میں تمہیں تمہارے کمرے میں تمام آسائشیں دوں گا، اس نے مزید کہا، لیکن یہ بھی یاد رکھنا کہ تم یہاں میری مرضی سے ہو۔ تمہارا یہاں سے باہر نکلنا سخت ممنوع ہے، کیونکہ باہر اسلم اور ناصر شاہ تمہیں ڈھونڈ رہے ہوں گے۔ جب تک میں ان کا مقابلہ نہیں کر لیتا، تم یہاں میری حفاظت میں رہو گی۔ اس کا لہجہ ایک سخت کمانڈر کا تھا جو اپنے ماتحت کو حکم دے رہا ہو۔ میں نے خاموشی سے سر ہلایا اور اس کی بات مان لی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ شخص ظالم ہے یا دراصل میرا نجات دہندہ۔ کیا اس کا مقصد صرف انتقام تھا یا وہ واقعی انصاف چاہتا تھا؟ باقی دن ایسے ہی گزر گئے۔ عمر فاروق اپنے کاموں میں مصروف رہتا۔ وہ دن میں کئی بار کمپیوٹر اور فون پر طویل میٹنگز کرتا۔ وہ ایک مصروف کاروباری شخص لگ رہا تھا جسے میرے وجود سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا تھا۔ میں اپنے بڑے کمرے میں قرآن جائے نماز اور خاموشی تک محدود ہو گئی تھی۔ میں مسلسل عبادت کرتی، کیونکہ میرا ایمان ہی میرا واحد سہارا تھا جو مجھے اس غیر قانونی صورتحال میں زندہ رکھے ہوئے تھا۔ میں صرف اپنے بھائی کی آزادی اور اس ظلم کے خاتمے کی دعا کر رہی تھی، اور یہ بھی دعا کر رہی تھی کہ اللہ مجھے اس نئے مالک کی نیت کے شر سے محفوظ رکھے۔ وہ ایک پہیلی تھا جسے سمجھنا میرے لیے ناممکن تھا۔ میں اب بھی عمر فاروق کے خوبصورت مگر سرد گھر میں اپنی تنہائی کے ساتھ مقید تھی۔ اس کا سرد اور حکیمانہ انداز اگرچہ مجھے کوئی تکلیف نہیں دیتا تھا، مگر عدم اطمینان برقرار تھا۔ میں اسے ایک طاقتور اجنبی سمجھتی تھی جس کا مقصد بڑا ضرور تھا، مگر مجھ سے صرف ایک سہولت حاصل کرنا تھا۔ میں دن کا زیادہ تر حصہ تلاوت اور عبادت میں گزارتی تھی، اور میری چادر میرے جسم سے ایک لمحے کے لیے بھی الگ نہیں ہوتی تھی۔ ایک شام سورج غروب ہو چکا تھا اور میں مغرب کی نماز کی تیاری کر رہی تھی جب مجھے عمر فاروق کے دفتر نما کمرے سے دبی ہوئی آوازیں سنائی دیں۔ اس کے کمرے کا دروازہ تھوڑا کھلا ہوا تھا، اور مجھے پہلی بار یہ تجسس ہوا کہ وہ اتنی دیر تک کن کاموں میں مصروف رہتا ہے۔ میں نے آہستگی سے دروازے کے قریب جا کر کان لگایا۔ عمر فاروق کسی سے فون پر بات کر رہا تھا۔ اس کی آواز میں سنجیدگی اور غصہ تھا۔ ہاں، مجھے یقین ہے کہ شواہد جلد مکمل ہو جائیں گے۔ ہمیں ان کی تمام کالے دھندوں اور غیر اخلاقی کاروبار کا پردہ فاش کرنا ہے۔ پھر اس نے گہرا سانس لیا اور کہا، اور سب سے اہم بات، میں جلد اسلم اور ناصر کے خلاف
مقدمہ درج کروں گا، اس کے لیے مجھے اس لڑکی کی گواہی چاہیے ہوگی۔ میری سب سے بڑی طاقت یہی ہے۔ یہ سن کر میرا دل ایک لمحے کے لیے رک گیا۔ اس لڑکی سے اس کا اشارہ میری طرف تھا۔ کیا میری ذلت کا مقصد ایک مقدمے کی بنیاد بننا تھا؟ اس نے مزید کہا، میں نے اسے 2 کروڑ میں خریدا تاکہ وہ ان کے انتقام کا نشانہ نہ بنے۔ وہ اس وقت میری حفاظت میں ہے اور یہی میرا سب سے بڑا پلس پوائنٹ ہے۔ میں ان ظالموں کو قانون کے کٹہرے میں لانے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ وہ اپنے آپ کو خدا سمجھتے ہیں، مگر اب ان کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ فون بند ہو گیا۔ میں نے تیزی سے قدم پیچھے ہٹا لی اور اپنے کمرے میں آ گئی۔ یہ سب سن کر میرے دل کو پہلی بار مکمل اطمینان نصیب ہوا۔ اس کا مقصد حوث یا ظلم نہیں بلکہ انصاف اور اصلاح تھا۔ وہ میرے لیے کوئی مالک نہیں بلکہ میرے معاملے میں خدا کا بھیجا ہوا ایک سبب تھا۔ مجھے یہ بھی معلوم ہو چکا تھا کہ عمر فاروق اپنے بھائیوں کے غیر اخلاقی کاروبار، زمینوں پر قبضہ اور عورتوں کو تنگ کرنے کی حرکتوں سے سخت نفرت کرتا تھا۔ وہ ایک انصاف پسند شخص تھا جو اپنے خاندان کے ظلم کے نظام کو ختم کرنے کے لیے جلاوطنی سے واپس آیا تھا۔ اس دن میں نے عشاء کی نماز کے بعد ہمت جمع کی اور باقاعدہ پردے میں رہتے ہوئے اس کے دفتر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ کیا میں اندر آ سکتی ہوں؟ آؤ، ہاں آ جاؤ، اس نے حیرت سے کہا۔ میں اندر گئی اور اس کے سامنے کچھ فاصلے پر کھڑی ہو گئی۔ میں نے پہلی بار اپنی آواز میں خوف کی بجائے یقین کا رنگ بھر کر بات کی۔ عمر فاروق شاہ، میں نے آج آپ کی باتیں سنی ہیں۔ میں نے سنا ہے کہ آپ مجھ سے گواہی لینا چاہتے ہیں اور آپ کا مقصد صرف انصاف ہے۔ اس کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے حیرانی آئی اور پھر وہ سنجیدہ ہو گیا۔ ہاں، یہ سچ ہے۔ کیا تمہیں مجھ پر شک تھا؟ مجھے شک تھا مگر اب نہیں، میں نے ایمانداری سے کہا۔ میں اس ظلم کو ختم کرنے میں آپ کی پوری مدد کروں گی۔ میرا بھائی حمزہ بے قصور ہے اور آپ کے بھائی مجرم۔ میں ان کی اصل حقیقت بیان کروں گی۔ عمر فاروق نے گہری سانس لی۔ فاطمہ، تم بہت بہادر ہو مگر یہ راستہ آسان نہیں۔ تمہاری گواہی ہی اس کیس کی بنیادی اینٹ ہوگی۔ تمہیں تمام خطرات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ میں نے ظلم کی محفل کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ میں نے مضبوطی سے جواب دیا، اس ظلم کو ختم کرنے کے لیے میں ہر خطرہ مول لینے کو تیار ہوں۔ اگر آپ کا مقصد ظلم کے اس نظام کو ختم کرنا ہے جو آپ کے خاندان نے بنایا ہے تو میں آپ کے ساتھ ہوں۔ اس کی انصاف پسندی نے مجھے متاثر کیا اور میرے دل سے اس کے لیے خوف ختم ہونا شروع ہو گیا تھا۔ میں نے پہلی بار اسے صرف ایک امیر شخص نہیں بلکہ ایک مشترکہ مقصد کا ساتھی سمجھا۔ اگلے چند دن عمر فاروق نے مجھے اپنے منصوبے کی کچھ تفصیلات بتائیں۔ اس نے بتایا کہ وہ کیسے خفیہ شواہد جمع کر رہا ہے اور کیسے اس نے کئی سالوں سے اپنے بھائیوں پر نظر رکھی ہوئی تھی۔ وہ اپنے بھائیوں کو قانون کے ذریعے شکست دینا چاہتا تھا تاکہ ان کا اقتدار ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔ میں اب صرف اس کے لیے دعا کرتی تھی کہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو۔ ہر نماز میں میں نے عمر فاروق کے لیے نیک تمنائیں مانگی کیونکہ اس کی کامیابی میری اور میرے خاندان کی عزت کی بحالی تھی۔ اس کی موجودگی اب مجھے قید خانہ نہیں بلکہ محفوظ پناہ گاہ لگ رہی تھی۔ میں پردے میں رہ کر بھی اس کے ساتھ اس بڑے جہاد میں شریک ہو چکی تھی۔ اس نے مجھے کاغذات اور ریکارڈز دکھائے جن میں اسلم اور ناصر شاہ کے ظلم کی تفصیلات تھیں اور میں نے اپنے بھائی کے کیس سے متعلق ضروری معلومات فراہم کی۔ ہم دونوں اب ایک خاموش مگر مضبوط بنیاد پر کھڑے تھے جس کا مقصد صرف سچائی کی فتح تھا۔ انصاف اور سچائی کے مشترکہ مقصد نے ہمارے درمیان موجود فاصلے کو ختم کرنا شروع کر دیا تھا۔ عمر فاروق کی نیک نیتی اور انصاف پسندی کا علم ہونے کے بعد میں نے دل کھول کر اس سے بات کرنا شروع کر دی تھی۔ البتہ حیا اور پردہ میری ذات کا اٹوٹ حصہ تھا اور میں کبھی بھی اس کی خلاف ورزی نہیں کرتی تھی۔ ہمارے درمیان اب گفتگو میں خوف کی جگہ اعتماد نے لے لی تھی۔ عمر فاروقہ دن میں کئی بار میرے کمرے کے باہر آتا اور مجھ سے حمزہ کے کیس کی تفصیلات، اسلم شاہ کے ظلم کے نئے شواہد اور گاؤں کے معاشرتی مسائل پر بات کرتا۔ اس دوران وہ ہمیشہ باعزت فاصلہ رکھتا مگر مجھے محسوس ہوتا کہ وہ مجھے اب صرف ایک گواہ نہیں بلکہ ایک مشیر کے طور پر دیکھتا ہے۔ میں اسے مضبوط دلیلیں دیتی اور ساتھ ہی صبر اور استقامت کی تلقین کرتی۔ ایک دن میں دوپہر کے وقت سورۃ الرحمن کی تلاوت کر رہی تھی۔ میری آنکھیں تلاوت میں تھیں اور دل کی پوری توجہ کلام حق پر مرکوز تھی۔ میں دنیا کی ہر فکر سے آزاد تھی کیونکہ قرآن مجید
میرے لیے ایک طاقتور شفا اور سکون کا ذریعہ تھا۔ جب میں آیت فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ بار بار دہرا رہی تھیں تو مجھے محسوس ہوا کہ دروازے پر کوئی موجود ہے۔ میں نے تلاوت جاری رکھی اور جب میں نے سورۃ الرحمن مکمل کر لی تو دیکھا کہ عمر فاروق شاہ خاموشی سے دروازے پر کھڑا میری آواز سن رہا تھا۔ اس کے چہرے پر سکون کا عجیب امتزاج تھا۔ تمہاری آواز میں بہت تاثیر ہے۔ فاطمہ تلاوت ختم ہونے پر وہ آہستہ سے اندر آیا اور دیوار کے قریب رک گیا۔ یہ پہلا موقع تھا جب اس نے انتہائی نرم لہجے میں مجھ سے بات کی۔ میں نے نقاب میں رہتے ہوئے سر جھکا لیا۔ عمر فاروق نے گہری سانس لی اور پہلی بار اپنے اندرونی تضاد کا اظہار کیا۔ تمہارا ایمان بہت مضبوط ہے فاطمہ۔ تم نے اتنے بڑے ظلم کا سامنا کیا اور پھر بھی تمہارے دل میں خوف کی جگہ خدا کا کلام ہے۔ کاش میری زندگی میں بھی اتنا سکون ہوتا۔ میں نے ساری دنیا کی تعلیم حاصل کی مگر یہ اطمینان نہ پا سکا۔ آپ جو کر رہے ہیں وہ بھی کسی جہاد سے کم نہیں، میں نے حوصلہ دیتے ہوئے کہا۔ طاقتور کے ظلم کے سامنے کھڑا ہونا، سچائی کی راہ پر چلنا، یہ بھی بہت بڑی استقامت کا کام ہے۔ آپ کو اللہ ضرور اجر دے گا۔ اس وقت میری پردے میں چھپی نگاہیں اس کے چہرے پر پڑیں اور اس کی نگاہوں نے بھی احترام کے ساتھ میرے وجود کو دیکھا۔ ہماری نگاہوں کے اس مختصر سے ملاب میں ایک اندیکھی قربت کا احساس ہوا، جیسے دو مشکل میں گھرے ہوئے مسافر ایک دوسرے کو پہچان گئے ہوں۔ یہ قربت کسی جسمانی کشش کی نہیں بلکہ روحانی اور جذباتی ہم آہنگی کی تھی۔ اس دن کے بعد عمر فاروق کے رویے میں واضح تبدیلی آئی۔ اس نے مجھے مزید عزت اور حمایت دینا شروع کر دی۔ وہ اب صرف قانونی شواہد کے لیے بات نہیں کرتا تھا بلکہ میری خیریت کے بارے میں پوچھتا۔ اس نے مجھے شہر سے کچھ نایاب اسلامی کتابیں اور تاریخی نسخے بھی بھجوائے۔ یہ تمہارا حق ہے، اس نے ایک بار کہا۔ تم ایک حافظہ ہو اور تمہیں ان آسائشوں سے دور نہیں رہنا چاہیے۔ میں نے تمہارے جسم کی حفاظت کی ہے، اب میں تمہاری علمی اور روحانی ترقی میں رکاوٹ نہیں بنوں گا۔ وہ صرف میرا مالک یا محافظ ہی نہیں رہا تھا بلکہ آہستہ آہستہ اس کا خاموش خیال رکھنے والا کردار میرے دل میں ایک رومانی احساس جگا رہا تھا۔ میں نے کبھی کسی مرد کو اس طرح نہیں دیکھا تھا مگر عمر فاروق میں ایک نرمی تھی جو اس کے بھائیوں کے برعکس تھی، اور اس کی انصاف پسندی نے مجھے محفوظ اور پرسکون محسوس کرایا۔ میں اس کے کردار کے بارے میں سوچنے لگی۔ وہ امیر تھا، طاقتور تھا مگر صالح بھی تھا۔ اس کے دل میں انسانیت تھی۔ میرے ذہن میں یہ خیال آنے لگا کہ یہ شخص میرا سچا ساتھی بن سکتا ہے، ایک ایسا ساتھی جو میری حیا کی قدر کرے گا اور میرے ایمان کا محافظ بنے گا۔ محبت کا یہ احساس بہت دھیما اور پاکیزہ تھا، بالکل میرے پردے کی طرح خاموش۔ مجھے یہ احساس ہو گیا تھا کہ اب ہماری قسمتوں کے تار صرف انصاف کی جنگ سے نہیں بلکہ دل کے تعلق سے بھی جڑ چکے ہیں۔ اسلم و ناصر شاہ کے خلاف کارروائی کا وقت قریب آ رہا تھا مگر اس خطرے کے ساتھ ہی میرے لیے محبت کا ایک نیا باب بھی کھل رہا تھا۔ ہماری یہ خاموش قربت ایک مضبوط جذباتی بنیاد بنا رہی تھی جو آگے والے بڑے طوفان میں ہمیں اکٹھا کھڑے ہونے کی ہمت دے گی۔ ہمارے درمیان ابھی خاموش مگر گہرا رشتہ قائم ہو چکا تھا۔ عمر فاروق شاہ نے مجھے عزت اور تحفظ دیا تھا اور میں نے اپنے خاموش ایمان اور محبت سے اس کے اندر کے تنہا انسان کو سمجھا تھا، مگر ہمارے اس پاکیزہ تعلق پر ظلم کے سائے منڈلا رہے تھے۔ عمر فاروق نے مجھے بتا دیا تھا کہ اب وہ اسلم اور ناصر کے خلاف عدالتی کارروائی شروع کرنے والا ہے اور اس بنیادی کیس کی کامیابی کا انحصار میری گواہی پر تھا۔ جیسے ہی عمر فاروق نے گاؤں کے سرداروں کو اپنے بھائیوں کے خلاف قانونی چارہ جوئی کا نوٹس بھیجا، اسلم اور ناصر شاہ کو شک ہو گیا۔ ان کی ساری دولت اور طاقت غیر قانونی کاموں پر مبنی تھی اور وہ جانتے تھے کہ اگر میں نے گواہی دی تو ان کا اقتدار ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ ایک رات جب میں مغرب کی نماز کے بعد قرآن کی تلاوت کر رہی تھی تو بنگلے کے باہر شور اور فائرنگ کی آواز سنائی دی۔ میرا دل زور سے دھڑکا۔ میں جان گئی کہ وہ لوگ آ چکے ہیں۔ میں نے تیزی سے اپنا پردہ درست کیا اور جائے نماز کے پیچھے کھڑی ہو گئی۔ تھوڑی دیر میں دروازہ زور سے ٹوٹا اور اسلم شاہ اور ناصر شاہ مسلح ہو کر اندر داخل ہوئے۔ ان کے ساتھ چند گنڈے بھی تھے۔ اسلم شاہ کی آنکھوں میں اس بار صرف انتقام نہیں بلکہ خوف اور وحشت بھی تھی۔
وہ اس جگہ پر قابض ہو کر مجھے اغوا کرنا چاہتے تھے تاکہ عمر فاروق پر دباؤ ڈالا جا سکے اور مقدمہ واپس لیا جا سکے۔ عمر فاروق شاہ کہاں ہے؟ اور لڑکی؟ اسلم نے دہاڑتے ہوئے کہا، تم نے مجھے دھوکہ دیا، تم نے میرے معاملے کو چڑھایا اور اب تم میری تباہی کا سامان کر رہے ہو۔ عمر فاروق نے دلیری سے اس کا سامنا کیا۔ وہ ہاتھ میں کوئی ہتھیار رکھنے کی بجائے صرف پر اعتماد کھڑا تھا۔ تمہارا انجام قریب ہے اسلم، تمہارے ظلم کی داستان اب ختم ہوگی، ہم ختم ہوں گے یا تمہاری یہ محفوظ رکھی ہوئی گواہی، ناصر شاہ نے غصے سے چیخ کر کہا اور اپنی بندوق تان لی۔ پھر ایک شدید لڑائی شروع ہو گئی۔ عمر فاروق اگرچہ تنہا تھا مگر اس نے اپنی تربیت اور ذہانت سے ان کا مقابلہ کیا۔ اس نے ایک ایک کر کے گنڈوں کو گرایا، لیکن اسلم اور ناصر شاہ جو غصے میں پاگل ہو چکے تھے عمر فاروق کو قابو کرنے کی کوشش میں تھے۔ لڑائی کے دوران اسلم شاہ نے موقع پا کر عمر فاروق کو دیوار سے لگا دیا اور اس پر گولی چلانے کے لیے بندوق تان لی۔ تم نے ہماری دنیا ختم کر دی، اب تم زندہ نہیں رہو گے۔ میں یہ ظلم اور بے بسی مزید برداشت نہ کر سکی۔ میں نے دیکھا کہ میرا محافظ آج خطرے میں ہے، وہ شخص جس نے میری عزت کی حفاظت کی، جس نے مجھے انصاف کی امید دی، آج میرے سامنے مرنے والا تھا۔ میں اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر جس جگہ میں چھپی تھی وہاں سے باہر نکلی اور اسلم شاہ عمر فاروق شاہ کے بیچ میں کھڑی ہو گئی۔ رک جاؤ، میں نے بلند اور واضح الفاظ میں کہا۔ میری آواز میں خوف نہیں بلکہ غیر متزلزل ایمان کی طاقت تھی۔ اب ظلم نہیں ہوگا، تم مزید کسی پر ظلم نہیں کر سکتے، یہ بندوق نیچے کرو۔ اسلم شاہ سکتے میں آ گیا۔ اس سے یقین نہیں آیا کہ وہ لڑکی جس کی وہ بولی لگا رہا تھا اس کے سامنے کھڑی تھی۔ میری اس غیر متوقع ہمت نے عمر فاروق کو بھی حیران کر دیا۔ اسلم کی توجہ ہٹتے ہی عمر فاروق کو ایک اہم موقع مل گیا اور اس نے پوری طاقت سے اسلم کے ہاتھ پر وار کیا اور اس سے بندوق چھین لی۔ بھاگو ناصر، اسے پکڑو، اسلم چیخا، مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ اسی لمحے باہر سے پولیس کے سائرن کی آوازیں آنے لگیں۔ یہ عمر فاروق کا پلان تھا۔ اس نے حملے کی پیش گوئی کر لی تھی اور پولیس کو تیار رہنے کی ہدایت دی تھی۔ اندرونی اور بیرونی دباؤ کے بعد پولیس فوراً گھر میں داخل ہو گئی اور اسلم اور ناصر شاہ دونوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ ظلم کا یہ باب یوں اختتام کو پہنچا۔ اگلے کچھ ہفتے عدالتوں اور کچہریوں میں گزرے۔ میں نے اپنی بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے عدالت میں مکمل پردے میں رہتے ہوئے ہر سوال کا جواب سچائی اور یقین کے ساتھ دیا۔ میں نے نیلامی کی محفل، اسلم کی دھمکیاں اور حمزہ کی جھوٹی گرفتاری کی تفصیلات گواہی میں دیں۔ میری گواہی کی بنیاد پر حمزہ کو باعزت بری کر دیا گیا۔ وہ رہائی کے بعد سب سے پہلے مجھے ملنے آیا اور اس نے عمر فاروق کا تہہ دل سے شکریہ ادا کیا جس نے اس کی بہن کی حفاظت کی۔ دوسری طرف اسلم اور ناصر شاہ کو ان کے جرم کی سخت سزا ملی اور ان کا طاقتور نظام ہمیشہ کے لیے ٹوٹ گیا۔ جب میں عدالت سے باہر نکلی جہاں حمزہ اور میرے والد انتظار کر رہے تھے تو عمر فاروق شاہ ایک طرف کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر سکون اور فخر تھا۔ جب تمام رشتہ داروں سے بات ختم ہوئی تو عمر فاروق میرے قریب آیا۔ وہ میرے سامنے نہ جھکا مگر اپنے دل کی عاجزی کے ساتھ کھڑے ہو کر کہا، فاطمہ، آج ہم نے ظلم کو شکست دی ہے، تم نے مجھے یہ سکھایا کہ ایمان اور حیا کسی بھی طاقت سے زیادہ محفوظ ہیں۔ میں نے تمہیں 2 کروڑ میں خریدا تھا مگر آج میں یہ اقرار کرتا ہوں کہ تمہاری قدر و قیمت اس دنیا کے ہر مال سے زیادہ ہے۔ اس کی آواز میں سچے جذبات کی گہرائی تھی۔ میں نے تمہیں ملکیت بنانے کے لیے نہیں خریدا تھا۔ اب جب تم مکمل طور پر آزاد ہو، میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا تم مجھے اپنی زندگی میں مستقل طور پر قبول کرو گی؟ میں تمہیں ایک بیوی کی عزت اور ایک ساتھی کا مقام دینا چاہتا ہوں۔ میں نے عمر فاروق کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں احترام اور محبت اور سچائی تھی۔ میرے دل میں جو خاموش رومانس پروان چڑھ رہا تھا وہ اب حقیقت کا روپ لے چکا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ یہ شخص نہ صرف میرا محافظ ہے بلکہ میرا سچا رفیق ہے۔ میں نے پردے کے اندر ہی مسکراتے ہوئے سر ہلایا۔ میں آپ کے سچے جذبات کو قبول کرتی ہوں عمر فاروق۔ خدا کی رضا سے میں تیار ہوں۔ یوں ہمارا نکاح ایک سادہ مگر پروقار رسم سے ہوا جس میں میرے والد نے خوشی سے میری رخصتی کی اور حمزہ نے بھائی کا فرض ادا کیا۔
ہماری زندگی کا آغاز مالک الملک کی طرح نہیں بلکہ دو نیک اور سچے ساتھیوں کی طرح ہوا، اور رحمان کے سائے میں ہماری نئی پاکیزہ اور ایمان سے بھری زندگی کا آغاز ہوا۔ ظلم کی رات گزر چکی تھی اور انصاف کا سورج طلوع ہو چکا تھا۔